السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا لا بد نتحدث فيها فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، دنیا میں اگر کسی مذہب کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ مکمل نظام حیات ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے. عبادات کا معاملہ ہو، ایمانیات کا معاملہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو یا اخلاقیات کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کی بھرپور رہنمائی کی ہے. جہاں مذہب اسلام روزہ، نماز، زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے احکام بیان کرتا ہے، وہیں انسان کی زندگی میں پیش آنے والے وہ روزمرہ کے مسائل جس سے وہ گزرتا رہتا ہے اور جس کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اسلام نے ان مسائل کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. چنانچہ کھانے پینے کے آداب اسلام نے سکھائے، بولنے اور بات چیت کرنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا، ضروریات کو آنے اور جانے اور اس سے فارغ ہونے کا بھی طریقہ بتایا. یہاں تک کہ اسلام نے راستے کے بھی حقوق بتائے ہیں. جس راستے سے ہم چلتے ہیں، جس راستے سے ہم آتے جاتے ہیں، اسلام نے اس کے بھی حقوق بتائے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. فرمایا کہ اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اسلام کے 70 سے زائد شعبے ہیں. سب سے افضل شعبہ اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے کہنا ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ پورے دن بھر میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا، اس کے پورے دن کے مسائل اللہ اپنی کفالت سے حل فرما دیں گے. بڑا آسان سودا ہے اور بڑا سستا جو ہے، اس میں وقت لگتا ہے، کوئی زیادہ لمبا وقت بھی نہیں لگتا، لیکن فرمایا جو 100 مرتبہ پورے دن میں اس کلمے کا ورد کر لے، اللہ اس کے تمام مسائل کو اپنی کفالت سے حل فرما دیتے ہیں. تو یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شعبہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے ادا کرتا رہے. اور سب سے ادنا اور ہلکا درجے کا جو شعبہ ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا کوئی بڑا عمل تھوڑی ہے. 2 روایات
آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا کتنا بڑا اور کتنا اہم کام ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے کیا اجر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دو لوگ راستے سے گزر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، دو آدمی راستے سے گزر رہے تھے اور راستہ چلتے ہوئے ایک کی نگاہ راستے میں پڑے ایک کانٹے دار ٹہنی پر پڑی۔ کانٹی دار کوئی ٹہنی تھی، لا کر کسی نے روڈ پر ڈال دیا، راستے میں اس کو رکھ دیا۔ یہ آدمی جب گزر رہا تھا اس کی نگاہ پڑی، اس نے اس کانٹی دار ٹہنی کو اٹھایا اور ایک کنارے میں بالکل روڈ کے باہر کے حصے میں اس نے ڈال دیا، اس کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت کو اس کا کوئی عمل پسند نہیں آیا سوائے اس عمل کے جو اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، اور اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پوری زندگی فحاشی میں گزاری، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، لیکن ایک مرتے اور بلکتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھنا، ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والا ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں کسی جگہ کوئی نہ کوئی کھوٹ آ گئی ہو، لیکن جو عمل چھوٹا سا ہلکا سا بندہ اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، اللہ اس پر مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، ایک آدمی تھا جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیکی نہیں تھی۔ وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پتھر ہے جو درمیان راستے کے اندر رکھا ہوا ہے، کسی نے رکھ کر شاید بھول گیا یا کوئی جان بوجھ کر رکھا۔ یہ جب وہاں سے گزرا اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا پتھر راستے میں ہے، اگر کوئی آئے گا اور بغیر دیکھے یہاں سے گزر گیا، ہو سکتا ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور کنارے میں کر دیا، اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ نے بس اس ایک عمل کی برکت سے پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے اور بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ میرے بزرگوں، راستے کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، راستوں میں، نکڑوں میں، چوراہوں میں ادھر ادھر چبوترا بازی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایاکم والجلوس والطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے اور گلیوں میں کھڑے رہنے سے اور ادھر ادھر بیٹھ کر گپے ہانکنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کے بغیر تو ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، یعنی ہمیں بیٹھنا لازم پڑتا ہے، ہم وہیں بیٹھ کر اپنی کوئی بات چیت کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، ہمیں بیٹھنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ بیٹھنا ضروری ہے، نہیں بیٹھنا تم سے نہیں ہو پائے گا، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کے حقوق ادا کرو۔ حضور نے فرمایا راستے کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ ہم تو آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں راستے کا حق نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا 4 حق ہیں راستے کے، راستے کے 4 حق ہیں، غض البصر، کف الاذی، رد السلام، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ 4 حقوق اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائے۔ سب سے پہلا حق یہ بتایا کہ اگر راستوں میں بیٹھنا، گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے رہنا یا چبوتروں پر بیٹھ کر اپنا وقت گزارنا ایسا ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، یہ بھی شرط ہے کہ بیٹھے بغیر چارہ نہ ہو۔ آج کل تو لوگ اپنے گھروں میں دیوان خانہ بناتے ہیں، بیٹھک بناتے ہیں،
وہاں بیٹھ کر کے بھی اپنے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے بطور خاص جو محض اپنی آنکھوں کی تسکین کا ذریعہ بناتے ہیں راستوں میں کھڑے ہو کر۔ حضور نے فرمایا انتہائی غلط عمل ہے۔ پہلا حق راستے کا بتایا، غض البصر، آنکھوں کو نیچی رکھ کر کھڑا ہونا، آنکھوں کو نیچی رکھ کر کے کھڑا ہونا، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اگر راستوں میں کھڑا ہونا واقعتاً ضروری ہو جائے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ بالخصوص ان نوجوانوں سے جو خاص گرلز کالج کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، جو ان بازاری راستوں میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے عورتوں کا، خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ اس بات کو کان کھول کر کے سن لیں۔ حضور کے زمانے میں جب مدینے کی گلیوں سے عورتیں گزرتی تھیں، مدینے کے منافقین ان کو چھیڑا کرتے تھے، مدینے کے منافقین ان پر جملے کستے تھے، مدینے کے منافقین ان کے لیے کچھ ایسے جملے کہتے جو ان کی عزت نفس کے خلاف ہوتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت 24 گھنٹے برستی۔ نوجوانوں کا ایک مشغلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اسکولوں کے سامنے، گرلز کالج کے سامنے ادھر ادھر جا کر بلا وجہ کھڑے رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ یاد رکھو نوجوانوں، حضور نے فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھیں انسان کی ہیں اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں انسان کی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اور آنکھوں کا زنا کیا ہے میرے بزرگوں؟ حضور نے فرمایا آنکھوں کا زنا آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا۔ تھوڑی معذرت کے ساتھ یہ بات بھی عرض کروں کہ آج کل ہمارے یہاں شادیوں میں، دعوتوں میں ایک عام دستور بنا ہوا ہے، شادیوں میں مردوں کا سیکشن الگ ہے، لیڈیز کا سیکشن الگ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ بیماری ہو گئی ہے، کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر خاندان والوں سے ملنے کے بہانے بے محابہ لیڈیز سیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جتنی عورتیں ہیں ساری تو رشتہ دار نہیں ہیں، وہاں جتنی ہیں وہ ساری تو محرم نہیں ہیں، لیکن لوگ بھڑلنے سے جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہم اپنے رشتہ داروں سے۔ یقیناً آپ کی نیت بالکل صاف، آپ کی سوچ بالکل صاف، آپ کا ارادہ قطعاً بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن جس مقام پر آپ جا رہے ہیں شیطان انسان سے اس راستے سے گناہ کراتا ہے، انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے گناہ کرواتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا راستے کا پہلا حق ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اس لیے کہ راستے سے گزرنے والی غیر محرم عورتیں ہو سکتی ہیں، وہ عورتیں ہیں جو حیادار عورتیں ہو سکتی ہیں، وہ عورتیں ہیں جن کو اپنی عزت نفس پیاری ہے۔ تم کھڑے ہو کر اگر ان پر نگاہ ڈالو گے، یاد رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقین کی عادت ہے۔ دوسرا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کف الاذی، راستے میں کھڑے ہونا بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت ہونے دو، اپنی وجہ سے کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بالکل مت بنو۔ آپ غور کر کے دیکھیں راستوں میں آج جو اس وقت کا ماحول ہے، اس وقت کی جو کیفیت ہے، لوگ راستوں میں ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ایسی کئی بے شمار مثالیں ہیں، آپ اس کو خود سمجھ سکتے ہیں۔ اخیر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ضرور کروں گا۔ دوسرا حق حضور نے فرمایا راستے میں اگر کھڑے ہونا ضروری ہے، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام اور اللہ والے جو اپنے مریدین کو نصیحتیں کرتے ہیں، ان میں ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ
اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو کہ تمہاری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو اور ہماری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک ایمان والے کے کامل ایمان والے ہونے کی نشانی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو پکا وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم راستوں میں کھڑے ہیں اور گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہم راستے میں کھڑے ہیں کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں، ہم راستوں میں کھڑے ہیں کسی کے عیوب اور کسی کی کمیاں لوگوں کے سامنے کھلے عام بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی ذات سے، میری وجہ سے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسرا حق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ ایک حدیث ہے مشکات کے اندر، اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کر راستے سے گزر رہا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں، سواری پر سوار ہونے والا ان کھڑے ہونے والوں کو سلام کرتا ہوا گزرے۔ اگر کوئی راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی پیدل چل رہا ہے، حضور نے فرمایا یہ پیدل چلنے والا ان بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ علماء نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا اور ایک عجیب حکمت بیان فرمائی اس عمل کی۔ فرمایا سواری پر سوار آدمی بغیر سواری کے کھڑے ہونے والے آدمی کو جب دیکھے گا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کبر پیدا ہو سکتا ہے اس کے اندر غرور پیدا ہو اور یہ سوچے کہ میرے پاس تو سواری ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ خیال نہ آئے ذہن میں، اس لیے اگر تم سوار ہو کر جا رہے ہو، کھڑے ہونے والوں کو تم سلام کرو۔ اگر کوئی آدمی پیدل چل رہا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ تو زمین سے بالکل چپکا ہوا بیٹھا ہے، میں تو کھڑے ہو کر کے چل رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کبر کا اور تکبر کا خیال پیدا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تم پیدل چل رہے ہو، بیٹھنے والوں کو تم سلام کرو۔ اور یہ حق ارشاد فرمایا مسلمان کا کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب کوئی اس کو سلام کرے وہ اس سلام کا جواب دے، وہ اس سلام کا جواب دے۔ اور سلام کا ایک اور مسئلہ بیان کر دوں، سلام کرنے میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے آج خاص طور سے حیدرآباد کے گھرانوں میں، یہاں کے رشتہ داریوں میں یہ مسئلہ ہمیشہ موضوع بحث بنا ہوا رہتا۔ انہیں چھوٹا ہے کہ میرے کو سلام نہیں کرا اور میرے سامنے سے گزر گیا۔ میرے بزرگوں آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا، حضور جب راستوں سے گزرتے تھے مدینے کی گلیوں میں بچے کھیلا کرتے تھے، حضور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے کہتے السلام علیکم یا ایھا الطفلان، اے بچوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو، حضور گزر رہے ہیں، حضور نے سلام کیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں تو کائنات کا سردار ہوں، کائنات میرے لیے بنی ہے، میں وہ ہستی ہوں کہ جس کو اگر اللہ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا اللہ یہ کائنات نہ بناتا۔ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور جب بچوں کے پاس سے گزرتے آپ خود سلام فرماتے تھے، آپ خود سلام فرماتے تھے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلام کرنے والے کو نیکیاں زیادہ ہیں جواب دینے والے کو۔ اگر وہ اس کے برابر جواب دیتا ہے تو برابر نیکی ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو پھر اس کی نیکیوں کے اندر کمی آتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں اس کو ملیں گی سلام کرنے والے۔ جواب دینے والے نے بھی ایسا ہی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں اس کو بھی ملیں گی۔ لیکن اگر اس نے پورا سلام کیا، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، 10 نیکیاں ملیں گی۔ ورحمۃ اللہ بڑھائے گا 20 ہو جائیں گی، وبرکاتہ بڑھائے گا 30 ہو جائیں گے۔ اور سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔
سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ حضور نے فرمایا راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ راستے سے گزرنے والے اگر سلام کر دیں تو ان کو سلام کا جواب دیا کرو، اور ایسے انداز میں جواب دو کہ سلام کرنے والے کو یہ اطمینان ہو کہ واقعی انہوں نے جواب دیا ہے۔ ہمارے پاس آج کل ایک مزاج بنا ہوا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں تو لوگ دل میں جواب دے لیتے ہیں، دل میں جواب دے لیتے ہیں۔ واللہ عالم یہ دل میں جواب دینے والا معاملہ کیا ہے میرے کو آج تک نہیں سمجھ میں آیا۔ اب جب آپ ان سے پوچھو کیا بھئی ہم سلام کریں آپ کو، آپ جواب نہیں دیے، نہیں بھائی دل میں جواب دیا بھائی۔ یہ دل میں جواب دینا بعض مرتبہ سلام کرنے والے کو بدگمان بنا دیتا ہے کہ میں نے سلام کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اس لیے سلام جس انداز کا ہو، حضور کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے پاس آ کر کوئی سلام کرتا آپ بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا جواب دیتے، اور اس کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ حضور نے میرا سلام قبول بھی کیا اور میرا بہترین جواب بھی دیا۔ تو یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق راستے کا یہ بیان فرمایا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ راستے میں بیٹھو تو ایسے ہی بلا وجہ مت بیٹھو، نیکیوں کا حکم کرتے بیٹھو، برائیوں سے روکنے کا عمل پیدا کرو وہاں بیٹھ کر۔ ایسا نہیں کہ وہاں راستے میں بیٹھ تو گئے لیکن کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، کسی پر بہتان باندھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہو بھی رہا ہو اور اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے، استطاعت ہے آپ کے پاس، آپ روک سکتے ہو، اس سے کہو کہ بھائی دیکھو دوسرے کا ذکر یہاں مت کرو، اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دال موٹ کھا رہے تھے، دال موٹ کھا رہے تھے، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا حسن بصری آپ سے ایک بات عرض کرنی۔ حسن بصری نے کہا کیا بات؟ کہا میں ابھی راستے سے ہو کر آ رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا وہ آپ کی خوب برائی کر رہا تھا، آپ کے اندر دنیا بھر کے عیب نکال رہا تھا، آپ کی اس طریقے سے جو ہے غیبت کر رہا تھا۔ حضرت حسن بصری جو دال موٹ کھا رہے تھے کہا یہ تم لو اور لے جا کر کے اس آدمی کو دینا جس نے میری برائی کی۔ وہ آدمی بڑا متعجب ہو گیا کہ ایک آپ کی برائی کر رہا ہے۔ ہمارا اگر یہ دور جیسا اب اس وقت کا جو ماحول ہے، اگر کہتے کہ بھائی فلاں ایسا بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا بھائی، ایسا ہو جاتے ہیں نہیں۔ لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ جو دال موٹ کھا رہے تھے کہا لے جاؤ اور اس کے ہاتھ میں رکھ دینا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ ایسا عمل کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایسا بھلا آدمی ہے جو بغیر کسی محنت کے میرے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر رہا تھا، بغیر کسی مشقت کے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر رہا تھا، تو وہ تو میرے حق میں مخلص ہوا، وہ میرا خیرخواہ ہوا کہ میں بغیر کچھ کیے اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ رہی تھی۔ یاد رکھنا میرے بزرگوں، غیبت ایک ایسا عمل ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ہماری کوئی مجلس راستوں میں ہو، ہوٹلوں میں ہو، نکڑوں پہ ہو، چوراہوں پر ہو، کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، غیبت سے خالی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ راستے کا یہ بھی حق ہے، نیکیوں کا حکم کرو، امر بالمعروف، نیکیوں کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، نہی عن المنکر، کوئی غلط کام ہو رہا ہو تم روک سکتے ہو، جا کر کے روک دو۔ یہ تو راستے کے وہ حقوق ہیں جو حضور نے اس حدیث میں فرمائے 4 حق ہیں۔ پہلا حق نگاہوں کو نیچی رکھنا، دوسرا حق ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تکلیف نہیں دینا۔ تیسرا حق یہ ہے کوئی گزرتا ہوا آپ کو سلام کر دے، آپ کو لازم ہے کہ اس کا جواب دینا۔ چوتھا حق یہ ہے بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہیں جو راستوں کے حق تلفی کے اس وقت میں رائج ہیں، جیسے بنڈی والوں کا راستے کے بالکل اوپر تک آ کر اپنا کاروبار کرنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے
موانع الشوارع کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس رسالے کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور کے دیندار اور ثقہ لوگوں کو، با اعتماد لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ راستے کے بالکل اوپر کے حصے میں لا کر کاروبار کرنے والوں سے سامان نہیں خریدتے تھے، اس لیے کہ وہ جو راستہ ہے وہ کسی کا ذاتی حق نہیں ہے، وہ رفاہ عام کے لیے، عام پبلک کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے۔ اب اگر وہاں کوئی آدمی اپنی ملکیت کی طرح تصرف کرتا ہے تو یہ غیر کے حق کو اپنے اختیار میں لے کر استعمال کرنا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے کوئی خریداری نہیں کرتا تھا اس دور میں۔ آج اس وقت رواج عام ہے کہ صاحب دکان ہے تو کم سے کم دکان سے 10-15 فیٹ آگے تک آ کر کاروبار کرنا، کہتے ہیں یہ ضرورت ہے ہماری، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا ایک حق تلفی راستے کی یہ ہے کہ آج مکان بنانے والے اتنے زیادہ فیاض ہوتے ہیں، اتنے زیادہ سخی ہوتے ہیں کہ بالکنی تو کم از کم پوری روڈ پر نکالنا اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں، بالکنی روڈ پر نکالنا اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ بارش کا جو پرنالہ ہوتا وہ ایسے انداز کا لگاتے ہیں کہ جب بھی پانی پڑے گزرنے والا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتا، پانی اوپر سے سیدھا گزرنے والے کے اوپر گرتا۔ یہ راستے سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف دینے کا باعث ہے۔ دعوت اگر کوئی ہو رہی ہے، کوئی تقریب ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پوری گلی کو دو طرف سے پیک کرنا ہمارے اس علاقے میں، اس گلی میں، اس محلے میں رہنے کا پیدائشی حق ہے۔ فرمایا یہ بھی راستے میں تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ایک اہم اور ضروری بات جس کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتی، ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد آتے ہیں، اللہ کی عبادت کے عنوان پر اللہ کے گھر پہنچتے ہیں، لیکن ہماری گاڑیاں اس بے ترتیبی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں کہ راستہ گزرنے والوں کے لیے انتہا سے زیادہ دشواریاں ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی راستے کا حق روکنا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو راستے کے حقوق سے متعلق ہیں، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تمام حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم چلیں بھی تو ایسے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم رہیں بھی تو ایسے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم بات بھی کریں تو ایسے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم اپنا کوئی فنکشن کریں، کوئی تقریب کریں، وہ بھی ایسے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سمجھنا کہ صاحب ہم کر رہے ہیں اور صاحب ضرورت ہے، آج کل گلیاں ہی اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، وہ ساری چیزوں پہ ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کی غیر آباد چیز کو اپنی ملکیت قرار دینے والا اس زمین کو غصب کرنے والا ہے، اس زمین کو غصب کرنے والا ہے۔ اور کل میدان قیامت میں یہ آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ زمین اور اس کے ساتوں تہوں کی جو وزن ہے وہ وزن اس کی گردن میں ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا کہ اس نے اس زمین پر جو غیر کا حق تھا اس نے خود قبضہ کر کے اپنی ملکیت میں لے لیا۔ میرے بزرگوں غور کریے کہ ہم بحیثیت مسلمان راستے کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو آج سے ارادہ کریں، عزم کریں کہ راستے کے جو حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں اور جو ہمارے سامنے آج بیان ہوئے ہیں، آج سے ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔